أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر بیت اللہ شریف کی عظمت کو بیان کیے ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں کا ذکر کیے ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر اور اس کا سب سے پہلا معمار جو ہے، سب سے پہلے جس نے اسے بنایا اس کا ذکر کیے ہیں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اخلاص بھری دعا کو ذکر کیے ہیں، اور اس دعا کے کون لوگ حصہ دار ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس دعا سے جن کو دور رکھا جائے گا، ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کے گھر کو پاکیزہ رکھیں۔ اچھا، یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب بنایا؟ شروع میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے جب وہ نومولود بچے تھے۔ بالکل جب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو کسی ایسی غیر آباد گنجان جگہ پر چھوڑ کر آئیں جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہو اور نہ پینے کے لیے کچھ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اپنی اہلیہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ کے پاس چھوڑ کر گئے تھے کہ جہاں نہ کچھ کھانے کے لیے تھا نہ کچھ پینے کے لیے تھا، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، بیاباں ہی بیاباں تھا، اور سارا دور دور تک نہ کچھ کھانے کے لیے تھا نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ اور وہ منظر بھی کیسا منظر ہوگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا ہوگا۔ کیسا حکم ہے، اور کس طرح اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر گئے۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچے، بڑے ہوئے، پھر دوبارہ ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر اللہ نے حکم دیا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ۔ پچھلی آیت گزر چکی ہے معمار کی کہ بنانے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کر لیا، بنا لیا، پھر میرے رب کی طرف سے حکم آ رہا ہے، میرے اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے۔ کون سا حکم آ رہا ہے کہ اے میرے خلیل، اے میرے ذبیح، میرے اس گھر کو پاکیزہ رکھو، میرے اس گھر کو پاکیزہ رکھو، خوب پاک رکھا کرو۔ کن چیزوں سے؟ بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے باقی ساری کی ساری چیزوں سے، للطائفین والعاکفین۔ للطائفین سے مراد باہر سے آنے والے ہیں، زیارت کرنے والے ہیں۔ للطائفین سے مراد وہ لوگ ہیں جو دور دراز سے آ کر طواف کرتے ہیں،
اور دور دراز سے آ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی پیاسوں کو بجھاتے ہیں، اپنے دل کو سکون دیتے ہیں۔ والعاکفین، اور جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، قرب و جوار کے رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور کن لوگوں کے لیے؟ والرکع السجود، یہاں رکوع اور سجدے سے مراد نماز ہے، سجدے سے مراد نماز ہے، رکوع اور سجدے سے مراد نماز ہے۔ یہ اشارہ ہے امت محمدیہ کی طرف، یہ اشارہ ہے امت محمدیہ کی طرف۔ کیوں؟ دیکھو میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی بتا دیا، اور دیکھو میرے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتا دیا کہ میرا محبوب آنے والا ہے، اور جس کے اوپر میں نے نماز لازم کرنی ہے، فرض کرنی ہے، جس کے اندر رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ رکوع اور سجدے والی نماز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتری۔ اس سے پہلے رکوع والی نماز نہیں تھی، سجدوں والی تھی، رکوع والی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے اللہ نے ہماری فضیلت یہاں بھی بیان کی ہے، ہماری فضیلت یہاں بھی بیان کی ہے، کتنی محبت کرتی ہے اللہ کی ذات۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ذرا دیکھو دعا بھی دیکھو کتنی اخلاص والی ہے، کتنی محبت بری ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اور دیکھو تو صحیح بیاباں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طفیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طفیل، حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کے طفیل، آب زمزم جو شفا یابی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا ہی شفا رکھی ہے۔ کیسا بھی بیمار کیوں نہ پہلے پی لے، نیت کر کے پیے، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے اسے شفا دے دیتے ہیں۔ کیسی مبارک چیز ہے، کیسا مبارک پانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، صرف اس بیت اللہ کو ہی نہیں، کعبۃ اللہ کو ہی نہیں، قبلے کو ہی نہیں، اس پورے شہر کو امن والا بنا دے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے بیت اللہ کو اور بیت اللہ کے رہنے والوں کے لیے امن کو مقرر کر دیا، امن کو مقرر کر دیا۔ وہاں پر کبھی بھی فساد نہیں آتا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آس پاس میں ادھر ادھر لوٹ مار کرتے تھے، لیکن بیت اللہ کے اندر، کعبے کے پاس، کعبے کے ارد گرد آ کر وہ اس قسم کے حرکات نہیں کرتے تھے۔ ایسا امن والا اللہ نے بنایا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ وہاں کے رہنے والے ہر قسم کا پھل کھاتے ہیں، موسم نہیں ہوتا لیکن پھر بھی پھل کھاتے ہیں، آم ہر وقت کھاتے ہیں، جو بھی پھل وہاں پر چلے جاؤ سے کسی بھی موسم میں آپ کو ہر قسم کا، ہر طرح کا پھل ملے گا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری نعمتیں ان کے لیے رکھی ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی انعامات ہیں یہ ان کے لیے رکھے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور کون لوگ ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہے؟ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
कि और वो लोग जो नाफरमाने हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, और जो काफिर हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, फ़उमत्तिउहु क़लीलन, उनके लिए भी थोड़ा सा साजो सामान है। जिस तरह ज़माने जाहिलियत के अंदर मुशरिकीन मक्का की तरफ इशारा है कि उनके लिए भी थोड़ा साजो सामान है, लेकिन फिर इन्हें मजबूर किया जाएगा, अज़ाब की तरफ धकेला जाएगा, और बहुत ही बुरा ठिकाना है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है इनके लिए। जो अल्लाह ताला के नाफरमान है ना, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले हैं, उनके लिए बहुत बुरा ठिकाना है आखिरत में, उनके लिए बहुत बुरा ठिकाना है, और जहन्नुम का अज़ाब बड़ा ही सख्त है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें दुनिया में भी आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह हमें दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और उखरवी ज़िल्लत और रुसवाई से भी अल्लाह की ज़ात से पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे जितने भी प्यारे बीमार हैं, हम में से जो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको सेहतयाबी वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सबको शिफायाबी वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला हमें कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस कुरान को अपनाने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला सबके कामिल मग़फ़िरत फरमाए, सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।